السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل سے خیر و عافیت سے ہوں گے. کچھ دنوں سے مصروفیت رہی. گھر میں پینٹ ہو رہا تھا. اس دنیا میں ہر چیز کی ایک میعاد ہے. کیا انسان، کیا چرند پرند اور کیا مکان. جس طرح بڑھتی عمر کے ساتھ انسان کے اعضاء ساتھ دینا چھوڑنے لگتے ہیں، ہڈیوں سے گوشت الگ ہونے لگتا ہے، ہڈیاں بھربھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں، گوشت لٹکنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح سے مکان کی دیواریں بھی کھڑکیوں دروازوں کا ساتھ چھوڑنے لگتی ہیں. وقت کے ساتھ ساتھ دیواروں سے سیمنٹ اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ اترنا شروع ہو جاتا ہے، لکڑی کھائی جاتی ہے، اور پھر کبھی سیمنٹ سے ان کی بھرائی کی جاتی ہے اور کبھی کھڑکی دروازے کی چوکھٹیں بھری جاتی ہیں. پھر پینٹ کر کے ان کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے. ہم انسانوں کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے پر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی صحت کے ساتھ ذہنی بھی اور روحانی بھی. کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ایسے ہی خیال آیا تو چاہا کہ اظہار کروں. اب چلتے ہیں اپنی آج کی بات کی طرف، کہانی کی طرف، یا یوں کہنا زیادہ صحیح ہوگا ذہن کی غذا کی طرف. جس طرح جسم کی نشو و نما کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ذہن کو بھی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے، اچھی باتیں سن کر یا پڑھ کر. تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، جس کا عنوان ہے کائناتی منصوبہ بندی. موجودہ زمانے میں آواز کی رفتار سے زیادہ تیز چلنے والے ہوائی جہاز بنائے گئے ہیں. یہ جہاز بننے کے بعد جب امریکہ میں اڑائے گئے تو معلوم ہوا کہ وہ انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہوا میں گیسوں کا قیمتی تناسب بدل جاتا ہے. چنانچہ امریکہ میں اس قسم کے جہازوں کی پرواز پر پابندی لگا دی گئی. یہی معاملہ انسان کے تمام منصوبوں کا ہے. آدمی ایک گھر بناتا ہے، مگر جب وہ اس میں رہنا شروع کرتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں فلاں کمی رہ گئی. وہ سڑکیں اور لائنیں بچھاتا ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق کام کرنے کے لیے اس میں فلاں ترمیم کی ضرورت ہے. اسی طرح انسانی تمدن کے ہر شعبے میں ترمیم و اصلاح کا کام مسلسل جاری رہتا ہے. یہ انسانی تعمیرات کا حال ہے، مگر کائنات کے عظیم کارخانے کا معاملہ اس سے سراسر مختلف ہے. کائنات میں بے شمار چیزیں ہیں: ستارے، زمین، معدنیات، پہاڑ، عرقیات، گیسیں، درخت، جانور، روشنی، حرارت، کشش، انسان وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں بے شمار صورتوں میں وسیع کائنات کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، مگر وہ اول روز سے انتہائی کامل صورت میں موجود ہیں. ان کے خالق کو انہیں پیدا کرنے کے بعد دوبارہ نظر ثانی کی ضرورت پیش نہیں آئی. سورج اور زمین کا فاصلہ، معدنیات میں جواہر کی ترکیب، پانی اور ہوا میں گیسوں کا تناسب، درخت اور پودوں کی نشو و نما کا اصول، حیوان اور انسان کا جسمانی ڈھانچہ، غرض ہر چیز اول روز سے کامل اور مکمل ہے. کسی چیز میں بھی ادنیٰ نظر ثانی کی ضرورت نہیں. ہر چیز عین ویسی ہے جیسا کہ فی الواقع اسے ہونا چاہیے. یہ واقعہ ثابت کرتا ہے کہ جس ہستی نے کائنات کو بنایا ہے وہ قادر مطلق ہے، اور اس کے ساتھ عالم الغیب بھی. مکمل قدرت اور غیب سے کامل آگہی کے بغیر ایسا معیاری منصوبہ بنانا ممکن نہیں جس میں کبھی نظر ثانی کی ضرورت پیش نہ آئے. کیسی لگیں آپ کو آج کی باتیں؟ مجھے بتائیے گا. چلتے چلتے ایک بہت پیاری نظم آپ سنیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. بارہا دل نے یہ کہا مجھ سے، تم جو اتنی مصروف رہتی ہو، کیا کبھی وقت ہوگا میرے لیے؟ میں جو سوچوں وہ تم چاہو، میں جو مانگوں وہ تم کر لو. ہر بار اس سے یہ کہا میں نے، وقت تیرے لیے بھی ہوگا ضرور، کام اتنے جو تجھ سے زیادہ ہیں. وقت ایسے بہت سا بیت گیا. آج جب میں نے یہ کہا دل سے،
وقت ہی وقت ہے بتا تیرے لیے، تیری دلداریاں کروں کیسے، تجھ کو خوش کرنے کو میں کروں سب جو تو چاہے، دل مگر پھر بھی آخر میرا تھا، اس نے میرا ہی پھر خیال کیا، کیا تو کر پائے گا جو میں چاہوں، تیری مصروفیت ہی تیری خوشی، میں یہ چاہوں کہ تو مصروف رہے۔ اس مصروفیت والی زندگی میں تھوڑا سا وقت اپنے لیے ضرور نکالیں۔ کیسی لگی آپ کو یہ نظم؟ امید کرتی ہوں پسند آئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا